بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا عورت عدت میں مدنی چینل دیکھ سکتی ہے؟ جو یہ مسئلہ ہے اس سے پہلے عدت کی وضاحت سماعت کر لیں۔ عدت ایک وقت کا نام ہے جو کہ شروع ہوتا ہے طلاق دینے کے بعد یا پھر شروع ہوتا ہے شوہر کی وفات کے بعد۔ تو اس وقت کے دوران عورت سے دو حکم ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بغیر ضرورت شرعی کے گھر سے باہر نہ نکلے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ زیب و زینت بناؤ سنگھار نہ کرے۔ تو یہ اس عورت کے لیے سوگ کے دن آتے ہیں کہ وہ عورت سوگ کرتی ہے۔ تو اس کا ایک یہ بھی وہ ہوتا ہے مطلب کہ اگر عورت کا شوہر مر گیا ہے تو اب عورت وہ عدت گزارے گی، تو عدت گزارنے کے دوران اگر اس کے شوہر سے اس کو حمل ٹھہر چکا ہوگا اور وہ حمل ظاہر ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، تو پھر جب حمل کے آثار ظاہر ہو جائیں گے تو پھر وہ بچے کو جنم جنم دے دے گی۔ تو اس طرح سے یہ بچہ جو شوہر فوت ہوا ہے اسی کا ہے۔ تو اس سے عورت کے جو رحم ہے اس کا خالی کرنا بھی مقصد ہوتا ہے۔ تو اب یہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ اگر عورت کا نکاح جو ہے آگے فوراً ہو جائے، یعنی کہ جیسے ہی شوہر نے طلاق دیا، جیسے ہی پچھلا شوہر مرا تو آگے نکاح ہو گیا، تو پھر معلوم نہیں ہوگا کہ یہ بچہ پچھلے شوہر کا ہے یا اس والے شوہر کا ہے۔ تو اس لیے عدت کے مسائل ہیں۔ تو جو یہ سوال ہے کہ عدت کے دوران کیا عورت مدنی چینل دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی، تو عدت کے دوران مدنی چینل دیکھنے میں عدت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن اشیاء سے ایک دوسری عورت، یعنی کہ جو ایک عورت ہے چاہے وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے مسلمان، تو اس کے اوپر جو فرق پڑتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی فرق پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے چاہے وہ عدت والی ہے، غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے، جیسی بھی ہے، اگر اس کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے کسی کو دیکھنے سے، یعنی کہ جو بھی صاحب وہ سامنے بیٹھے ہیں ٹی وی پر، اس سے دیکھنے سے شہوت پیدا ہوتی ہو، چاہے وہ خطیب ہو، نعت خوان ہو، چاہے عالم ہو، جو مرضی ہو، اس کو دیکھنے سے شہوت پیدا ہوتی ہو، تو عورت مدنی چینل نہیں دیکھ سکتی، ٹی وی نہیں دیکھ سکتی۔ اور اسی طرح سے کوئی جو ہے اس کی آواز اس کو بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے دل میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں خرابی آتی ہے، تو تب بھی وہ آواز بھی نہیں سن سکتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا خطیب ہے، عالم ہے جو وفات پا چکا ہے، اور اگر اس کو ٹی وی پر دیکھتی ہے، سنتی ہے، اور اس کی طبیعت میں ہیجان آتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، تو وہ اس مرحوم کی بھی ویڈیو نہیں دیکھ سکتی، نہیں سن سکتی۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں۔ جب دلی طبیعت میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، ہیجان نہ آتا ہو، طبیعت گناہ کی طرف مائل نہ ہوتی ہو، تو تب عورت مدنی چینل دیکھ سکتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو یا عدت کی حالت میں ہو۔ اور یہ کہ کیا عورت کو مبارکباد دے سکتے ہیں، تو عورت کو مبارکباد وہی دے گا جو اس کا محرم ہوگا۔ عورت کو مبارکباد غیر محرم نہیں دے گا۔ جیسے کہ جو بھائی، ایک مرد ہے، اس کے بھائی ہیں اور اس مرد کی شادی ہوئی ہے، تو اس مرد کی جو شادی ہوئی ہے اس سے اس کی بیوی کو بچہ ہونے والا ہے اور وہ بچہ ہو گیا ہے، تو اب اس مرد کے بھائی
اپنی بھابھی کو ہسپتال جا کر یا گھر میں آ کر مبارکباد نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کے نامحرم ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو مبارکباد دینا ہے وہ محرم کو ہی دے سکتا ہے، جیسے کہ کوئی مقدس مہینے کا چاند نظر آیا، رمضان کا چاند نظر آیا، ربیع الاول کا چاند نظر آیا، تو جشن ولادت کے خوشی میں یہ چاند کی مبارکباد دینا تو ایک بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کو مبارکباد دے سکتا ہے، کسی نامحرم کو نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح کے دین اسلام کے احکام ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیکیاں کرنے والا بنائے، آمین۔